وہ وہاں پر اپنی یونٹس جمع کروائیں. کیماڑی کے علاقے میں ہمارے بستے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر آ کر اپنے یونٹس جمع کروائیں. بابا بھیٹ کے علاقے میں ہمارے بستے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر آ کر اپنے یونٹس جمع کروائیں. ماشاءاللہ. قاری مصلح الدین موسیٰ علیہ صاحب کے کا علاقے جی میں بھی الحمدللہ ہمارے بستے لگے ہوئے ہیں. آج ایک بڑے عظیم بزرگ قاری مصلح الدین صاحب کا عرس مبارک بھی ہے. رب کریم ان کی تربت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے, ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. اور یہاں میں ان کے مریدین سے بھی عرض کروں گا, دیکھیں اپنے پیر و مرشد کے ایصال ثواب کا بھی تو یہ طریقہ ہے. تو جو ان کے مریدین ہیں, بلکہ جہاں جہاں دنیا بھر میں جس پیر و مرشد کے مرید ہیں, وہ سب اپنے پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ نیت کر سکتے ہیں اور اس میں یونٹس جمع کرائے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ یوسف بھائی, کچھ اور کہیں گے؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے عبدالحبیب بھائی, ماشاءاللہ. آج مجھے ایک ایسی نیت بھی آئی کہ میں اپنے پیر صاحب کی طرف سے 12 یونٹ پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. نہیں, ہمارے پاس ابھی ایک ویڈیو کال ہے, تھوڑی دیر میں ہم دکھائیں گے. اور انہوں نے تو کمال کیا ہے کہ تقریباً بزرگوں کا جو عرس کی ڈیٹ ہے ان تمام بزرگوں کے نام کے یونٹس انہوں نے دیے ہیں. پیارے آقا کے نام پر 12 یونٹ, غوث پاک کے نام پر 11 یونٹ, خواجہ صاحب کے نام پر 6 یونٹ چھٹی کی نیت سے. تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بہت سارے مدنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا پھر آ گئے؟ اچھا, اور بھی مدنی منیا ساتھ لائیں. چلیں جناب, اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تلاوت, نعت, بیان. ارے تلاوت, نعت, بیان, مدنی پھول. چلے بیٹھ جائیں سارے. مدنی کمپیوٹر بھی ہے, مدنی کمپیوٹر. اچھا, مکی مدنی کمپیوٹر بھی ساتھ آئے ہیں. چلے جناب. غوثیہ کمپیوٹر. غوثیہ کمپیوٹر بھی ہے. ارے واہ بھائی واہ, کتنے سارے کمپیوٹر ہے دعوت اسلامی کے پاس. آج ہم دکھائیں گے مدنی چل کے ناظرین کو. بیٹھ جائیں سارے مدنی منیا بیٹھ جائیں. آپ بھی ادھر آ جائیں بیٹا. عفران آپ ادھر آ جائیں بیٹا, اس طرح آ جائیں, اس طرح. ایک ادھر آ جائیں, ایک ادھر آ جائیں, اس طرف یہاں آ جائیں, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. شاباش ماشاءاللہ. جی ذرا بائک دیجیے گا. ہمارے مدنی منیا کچھ تیاری کر کے لائے ہیں. احمد رضا کیا کریں گے, پہلے تلاوت کرائیں گے؟ جی. چلے, کون سے مدنی منع تلاوت کریں گے؟ ابو بکر بھائی ہماری تلاوت کریں گے. اچھا, ابو بکر بھائی تلاوت. کون ہے ابو بکر بھائی؟ اچھا, دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی منوں کی کارکردگی. یہ کچھ تیاری کر کے لائے ہیں. دنیا بھر میں جہاں مدنی منیا ہیں ہمارے ساتھ ہو جائیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ مدنی منع اور مدنی منیا آج ہمیں کیا سکھاتے ہیں, کیا بتاتے ہیں. جی تلاوت کریں گے. کوئی جی بسکٹ اگر ہو تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. جی بتا دیا ہوگا. عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. ٹھیک ہے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ عما يشركون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید ہو گئی ہے. اب نعت شریف کون پڑھیں گے؟ ہمارے منیب بھائی.
منیب بھائی نعت پڑھیں گے. چلیں بھائی منیب بھائی ہمیں نعت شریف سنائیے. ماشاءاللہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے آپ. ہاں ان کے ساتھ ہو جائیں. جی جی. اور وہ کلام پڑھیں گے جو دعائے مدینہ میں اچھا مدرسۃ المدینہ میں جو کلام پڑھا جاتا ہے دعا ہے. ماشاءاللہ چلیں. اللہ 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 ہم مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. ہو جا اس سبق یاد مجھے جلدی لگی. ہو جا اس سبق یاد مجھے جلدی لگی. یا رب تو میرا فضا مضبوط بنا دے. چھٹی نہ کروں بھول کے بھی مدرسے کی میں. چھٹی نہ کروں بھول کے بھی مدرسے کی میں. اوقات کبھی مجھ کو تو پابند بنا دے. اوقات کبھی مجھ کو تو پابند بنا دے. استاد گو ماں باپ گو عطا بھی گو ساتھ. استاد گو ماں باپ گو عطا بھی گو ساتھ. یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. قرآن کے احکام پہ ہمیں مجھ کو چلا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی منع ساتھ ہیں, تلاوت بھی ہوئی, نعت شریف بھی ہوئی, ان سے بیان بھی سننا ہے. ہمارے رکن شورا ہمارے ساتھ لائیو ہیں, موجود ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بیٹا. ماشاءاللہ. ایسا کہاں پہنچ گئے؟ اچھا ماشاءاللہ. مدنی کالونی میں عبدالعزیز بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. مدنی کالونی بھائی یہاں تو ماشاءاللہ ابھی رات کا وقت ہے اور ہماری مصطفیٰ مسجد مدنی کالونی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور ابھی تو مدنی منوں کی بھی کارکردگیاں مل رہی ہے کہ ماشاءاللہ ایک نے 13 یونٹ ڈور ٹو ڈور جا کر, اچھا, اور ایک مدنی منع نے 5 یونٹ ڈور ٹو ڈور جا کر ماشاءاللہ جمع کیے. یہ مدنی کالونی ہے نا, ایک طرح سے یو کے کی طرح. ابھی رات ہوئی ہے نا تو یہ ذرا زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں, تو امید ہے یہاں رات دیر تک عطیات آتے رہیں گے انشاءاللہ. مدنی عطیات آتے رہیں گے. بھائی آپ نے ان کے لیڈر کو تو اپنے پاس بلا لیا ہے. نہیں, ہم واپس بھیج رہے ہیں انشاءاللہ. فضیل بھائی کو تھوڑی دیر میں واپس بھیج دیتے ہیں. بھائی آپ واپس جائیں, بھائی ہمیں پیسے چاہیے. آج ہمارے مفتی حسان صاحب بھی اپنی مسجد کے پاس ہی میں نے دیکھا تھا ماشاءاللہ ترکیب بنا رہے تھے. نہیں, مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں, حسان بھائی بھی یہاں پر ہیں, اور انشاءاللہ حسان بھائی کے ذریعے ہی مدنی کالونی والوں کو ترغیب دلاتے ہیں. فضیل بھائی اور حسان بھائی کے پاس اگر مائک ہو تو کچھ ارشاد فرمائیں. مدنی کالونی میں حاجی امین موجود ہیں. جی نہیں, یہ ماشاءاللہ ابھی جو ترکیب ہے نا وہ انہوں نے بتایا کہ ابھی یہ رات دیر تک یہاں بیٹھے رہیں گے ماشاءاللہ. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا
کہ بدری کالونی اور اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول گھروں سے نکلیں، مصطفیٰ مسجد کے باہر بستہ لگا ہوا ہے، اپنے یونٹس جمع کروائیں اور رات دیر تک یہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری رہے گا. مرحبا. اور یہ بہت بڑا کار خیر ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے لیے جو ترکیب بنایا. ابھی اس ٹائم میں بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اگرچہ اپنا یونٹ جو ہے وہ تو جمع کرا دیا تھا مدینہ میں جی، مگر ایک اس ٹائم میں مسلسل ان کو انفرادی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1200 روپے ان کو صبح میں دیے. تو آج الحمدللہ ان کی دکان پر کہا کہ ایک ہی گاہک آیا اور میری 17,000 روپے کی سیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے. اللہ سب کے رزق حلال میں برکت اور دے. ایک نے میسج بھیجا کہ میں نے ایک یونٹ جمع کرایا تو ایک کے 3 سال سے 10,000 روپے بقایا تھے. میں مانگتا تھا وہ دے نہیں رہے تھے. تو 3 دن کے بعد 10,000 روپے میں نے جب جمع کرایا تو 3 دن کے بعد الحمدللہ مجھے وہ میرے 10,000 روپے قرضہ بھی واپس مل گیا جو ڈوبے ہوئے تھے ایک طرح سے. یعنی اچھی نیتوں کے ساتھ بہت کچھ جمع کرایا جا سکتا ہے. مشکلیں حل ہو جائیں گی اللہ نے چاہا. رزق حلال میں برکت ہوگی. بہت شکریہ امین بھائی، بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی اب کیا کریں گے بھائی؟ بیان کریں گے. کون بیان کریں گے؟ اچھا خود بیان کریں گے. احمد رضا بھائی اب بیان کریں گے. مدنی کالونی والے دیکھ رہے ہیں، حاجی امین ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا وہاں موجود ہیں. تو آئیے احمد رضا بھائی انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں اور انشاءاللہ ان کا مختصر سا بیان سنتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آئیے بھائی ہماری مدنی منوں کی مجلس. جی یوں کھڑے ہو جائیں اسٹریٹ. جی چلیں ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ. صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میں آپ کو رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی برکت بتاتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک روز وعظ فرما رہے تھے. کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. سبحان اللہ. اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا جس کے قدم آپ کی رحمت بھری آواز سن کر تھم گئے. اس کے پاس 4 درہم تھے جو اس نے سائل کو پیش کر دیے. حضرت سیدنا منصور علیہ رحمت اللہ الغفور نے فرمایا بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو. اس نے عرض کی نمبر 1 میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. نمبر 2 مجھے ان درہم کا بدلہ مل جائے. نمبر 3 مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو. نمبر 4 میرے آقا کی آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی. غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے سبب تاخیر دریافت کیا. اس نے واقعہ سنایا. آقا نے پوچھا پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا میں نے عرض کی دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا جا تو غلامی سے آزاد ہے. سبحان اللہ. پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا جو 4 درہم میں نے دیے اس کا نعم البدل مل جائے. آقا بولا
میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دے واہ دیے. واہ واہ سبحان اللہ. پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. چوتھی دعا بھی بتا دو. کہا میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی، آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھی وہ کر لی ہیں. چوتھی سب مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے. اللہ اللہ. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو میرے اختیار میں ہے وہ میں نہیں کروں گا؟ سبحان اللہ. میں ارحم الراحمین ہوں. جاؤ میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا آپ نے راہ خدا میں مال لٹانے سے کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنا چاہیے. آج دعوت اسلامی مدنی عطیات جمع کر رہی ہے. دل کھول کر تعاون کیجیے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چلے گئے ناظرین، بہت پیارا بیان، مختصر بیان مگر پر اثر. واقعی اگر بہت ساری برکتیں چاہتے ہیں تو ہمیں راہ خدا میں دل کھول کر آج خرچ کرنا ہے. آپ کچھ بتا رہے تھے کمپیوٹر بھی ساتھ لائیں، کہاں ہے وہ کمپیوٹر؟ یہ مکی کمپیوٹر ہیں، وہ مدنی کمپیوٹر ہیں. اچھا گڑیا جی. اچھا مدنی کمپیوٹر ہیں، کیا بات ہے. اور یہ غوثیہ کمپیوٹر. یہ غوثیہ کمپیوٹر چھوٹے سے؟ جی. ارے واہ بھائی. یہ چھوٹا سا کمپیوٹر چلے گا تو سب دیکھیں گے. چلیں جناب، آپ نے آج تک بہت سارے برانڈ کے کمپیوٹر دیکھے ہوں گے، یہ مکی مدنی غوثیہ کمپیوٹر مدنی مذاکرے میں تو دیکھے جا چکے ہیں. آج آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی منوں کی کیا شاندار تربیت ہوتی ہے. ماشاءاللہ مکی کمپیوٹر کو تو مدنی مذاکرے میں سے حج کا ٹکٹ ان کو بھی ملا اور ان کے ماں باپ کو بھی ملا ہے ماشاءاللہ، والدین کو بھی ملا. تو غفران ماشاءاللہ. چلیں بھائی آپ مائک لے کے کھڑے ہو جائیں، ذرا دیکھتے ہیں کمپیوٹر کیسا چل رہا ہے، سلو چل رہا ہے، فاسٹ چل رہا ہے. تھوڑا ادھر ہو جائیں، یوں سیدھے ہو جائیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد غفران رضا. محمد غفران رضا. چلیں مائک تھوڑا اور قریب کر لیں. یہ بتائیں قرآن مجید میں حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 14 ہیں، اور یہ 26 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں. اللہ، 14 حروف مقطعات ہیں اور 26 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں. شاید یہ بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا. زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. قرآن مجید کے کچھ نام بتائیں. قرآن پاک کو اور کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ النور، الکتاب، ماشاءاللہ، الکلام، الہدا، ماشاءاللہ، المبین، الروح. ماشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں قرآن پاک میں زندگی کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ زندگی کا 145 بار. 145 بار زندگی کا ذکر آیا. یہ بتائیے موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 145 بار. جی زندگی کا ذکر بھی 145 بار، موت کا ذکر بھی 145 بار. بتائیے فرشتوں کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 88 بار. 88 ٹائمز فرشتوں کا ذکر آیا. شیطان کا ذکر کتنی بار آیا؟ 88 بار. جی 88 بار ہی فرشتوں کے ساتھ، یعنی فرشتوں کا ذکر 88 ٹائمز، تو شیطان کا ذکر بھی 88 بار آیا. دنیا کا ذکر کتنی بار آیا؟ 115 بار. اور آخرت کا ذکر کتنی بار آیا؟ 115 بار. اللہ غنی. یہ ذرا غور کیجئے قرآن پاک کا اعجاز اور میرے رب کے کلام کی کیا کیا شانیں بیان کی جائیں. دنیا کا ذکر بھی 115 بار، آخرت کا ذکر بھی 115 بار. ابلیس کا ذکر کتنی بار آیا؟ 11 بار. اور ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر کتنی بار آیا؟ 11 بار. وہ بھی 11 بار آیا. سبحان اللہ. اب اتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں، کوئی صدقے کی فضیلت بھی سنا دیجئے. کیا بات ہے. چلیں جناب، تو بہت پیارے پیارے جوابات دیے ہمارے غفران بھائی نے. زور سے کہیں گے سبحان اللہ. چلیں بھائی مدنی کمپیوٹر ہماری مدنی منی اب آ جائیں ذرا. چلیں آپ تشریف رکھیں، مائک دیجئے. ماشاءاللہ مدنی منی بھی جواب دیں گی. اچھا ام ہانی اتاریہ، کیا نام ہے آپ کا؟ مائک قریب کریں گی. کیا نام ہے؟
उम्मे हानी अरे अच्छा, जवाब देंगी जोर से, जैसे मदनी मुज़ाकरे में दिए थे ना, ठीक है। हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। हमारे प्यारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? बीबी आमिना। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी के वालिद साहब का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे प्यारे नबी के दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी के नाना का नाम क्या है? हजरत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे प्यारे नबी कब पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कब? रबीउल अव्वल आमुल फील के साल। सुभान अल्लाह। प्यारे आका किस दिन पैदा हुए? पीर शरीफ। सुभान अल्लाह। प्यारे आका किस वक्त पैदा हुए? सुबह शादी के वक्त। सुभान अल्लाह। अच्छा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियां कितनी हैं? 4। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों के नाम भी बता दें। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब साहबियात का नाम लेंगे ना, हम पढ़ेंगे रदी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत छोटी मदनी मुन्नी, तो थोड़ा बहुत तो इनको ग्रेस देना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने शहजादे हैं? 3। अच्छा, उनके नाम भी बता दें। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी? प्यारे आका की ज़ाहिरी उम्र मुबारक, उम्र 63 साल। सुभान अल्लाह। थोड़ा कंप्यूटर सर्च भी करता है, मगर सर्च करके जवाब दुरुस्त आ जाता है। ये बताइए, नबी पाक की मक्की जिंदगी कितनी थी? 53 साल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी जिंदगी कितनी थी? 10 साल। क्या बात है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालिदा का नाम बताएं। 3 का नाम आतिका, उम्मे ऐमन, सुवैबा, हलीमा ज़ादी रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका की अज़वाजे मुतहरात कितनी हैं? 11। सुभान अल्लाह। नबी पाक पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गौर हिरा में। क्या बात है। हमारे आका ने कितने साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया? 40 साल की उम्र में। मुझे सवाल करने में इतनी देर नहीं लगती जितनी देर में ये जवाब दे देती है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस नबी की औलाद से हैं? हजरत इब्राहिम। हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल कब हुआ? 12 सन 10 हिजरी। जी, 11 हिजरी, सन 11 हिजरी में। ठीक है। वुजू के कितने फराइज हैं और कौन कौन सा है? वुजू के 4 फराइज हैं। जी। चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मजा करना, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। अल्लाह। शायद बहुत सारे मदनी चैनल को वुजू के फराइज नहीं पता होंगे। इस मदनी मुन्नी की आप उम्र देखें और उनको ये भी मालूम है। चलें, अब जरा और मुश्किल सवाल किया जा रहा है इनसे। नमाज के फराइज कितने हैं और कौन कौन से हैं? नमाज के फराइज 7 हैं। ठीक है। तकबीरे तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़दा खीरा, खुरूजे बिसुनी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अहमद रजा, वाकई मदनी कंप्यूटर तो कमाल है भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गौसिया कंप्यूटर भी हैं? अरे बाप रे बाप, क्या बात है। आजा भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप खड़े होंगे? चलें, ये तो वाकई बहुत छोटे हैं। क्या उम्र कितनी है आपकी? आप कितने साल के हैं? 3 साल का मदनी मुन्ना क्या जवाब देगा जनाब, देखते हैं। ये तो मिनी कंप्यूटर कहा जाए इनको। बताइए, गौसे पाक का नाम क्या है? अब्दुल कादर जिलानी। गौसे पाक के वालिद का नाम बताएं। अबू सालिम मूसा जंगीदर। अरे वाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक की वालिदा का नाम बताएं। उम्मे खैर फातिमा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक के परदादा का नाम बताएं। याहिया रदी अल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गौसे पाक के नाना का नाम बताएं। अबू अब्दुल्ला सोमई। सुभान अल्लाह। गौसे पाक कब पैदा हुए? अल्लाह। यकुम रमजान मुबारक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिन कौन सा था जब गौस पाक पैदा हुए? वो कौन सा दिन था?
اتوار تھا. ارے ہاں بھائی پیر شریف تھا. اچھا پیدا ہوئے اس وقت ٹائم کیا تھا, وقت کون سا تھا؟ غوث پاک کس وقت پیدا ہوئے؟ کہ پیر شریف تو ہو گیا. وقت صبح کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, صبح صادق کا وقت تھا. اچھا پیدا کہاں ہوئے غوث پاک؟ جیلان شریف میں. غوث پاک کا وصال ظاہری کب ہوا؟ 11 ربیع الاخر. اللہ اللہ. غوث پاک کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ارے بغداد شریف میں. غوثیہ کمپیوٹر تو غوث پاک کے بارے میں بہت ساری معلومات. آپ کو لبیک بھی یاد ہے؟ چلو سنا دیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا دعوت اسلامی کے مدنی منع مدنی منیاں کتنی پیاری تربیت حاصل کر رہے ہیں اور کس تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے مفتیان کرام سے بھی ملاقات کی کہ جو مدرسۃ المدینہ سے پڑھے تو مفتی بن گئے, آج جامعۃ المدینہ سے پڑھے تو ہمارے ایک دوسرے مفتی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. آج آپ کو بہت ساری چیزیں سکھانی بھی ہیں, بتانی بھی ہیں. ہاں یہ ماشاءاللہ عمر نام ہے نا, عمر بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ مفتی فاروق صاحب مفتی دعوت اسلامی, جن کا مزار شریف جو ہے وہ جب قبر 3 سال بعد ان کی کھلی تھی تو لوگوں نے منظر دیکھا کہ کیا خوبصورت اور ایمان افروز منظر تھا. ان کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت پیاری یہ سمجھے پروگریس ہے آپ کے سامنے. تو کیوں نہ مدرسۃ المدینہ کی مدد کی جائے, جامعۃ المدینہ کی مدد کی جائے اور دل کھول کر مدد کی جائے. تو مجھے امید ہے آپ ڈھیر ساری کالز کر چکے ہوں گے. ایک بڑی انوکھی, بڑی پیاری اور بڑی یوں کر انکریجنگ ویڈیو کال ہے ہمارے پاس. ایک ہی اسلامی بھائی نے کس طرح بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نیتیں کی ہیں, وہ دکھاتے ہیں. مدنی منوں سے اجازت چاہیں گے. ارے واہ بھائی واہ, کیا کریں ذرا زور سے بتائیں. نظر بد کی سب کسی کو نظر نہ لگے. ہاں ماشاءاللہ, یہ مدنی منوں کو کہیں نظر نہ لگ جائے. احمد رضا کو بڑا خیال ہے ماشاءاللہ, آپ کو بھی اللہ نظر بد سے بچائے. ان سب مدنی منوں کو نظر بد سے بچائے. ساڑھے واسطے بھی دعا کر لو, اللہ ہمیں بھی نظر بد سے بچائے. تو بڑی مہربانی انشاءاللہ. چلتے ہیں وہ پیاری سی ویڈیو کال کی طرف اور پھر آگے چلتے ہیں. جی کولمبو سے سری لنکا عبد القادر اتاری, اور میں نے نیت کی ہے 12 یونٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے, اور 11 غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, 6 یونٹ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, اور 11 یونٹ میرے پیر مرشد کی طرف سے, اور میرے ماں باپ کی طرف سے 2, اور میری فیملی کی طرف سے 8, اور 2 پوری امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرف سے. ٹوٹل میں نے 52 کی ترکیب کی ہے, قبول فرما لیں. اور 3 میرے دوست مختار بھائی سے میں نے ترکیب بنائی ہے, انشاءاللہ مزید جاری ہے. اور دعا کریں کنز الایمان کولمبو کی افتتاح انشاءاللہ رمضان میں ہونوں کے ہیں, اور اس کے لیے دعا فرمائیں. ہم خوب مدنی کام اور مدنی احتیاط جمع کریں گے انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. فضیل بھائی جانتے ہیں آپ بھی ہیں ان کو, عبد القادر بھائی کو. ایک تھوڑی سی کمی نظر نہیں ہے آپ کو؟ آپ بتائیں کیا ان کی نیت میں ایک تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ شارٹ ہے, وہ بڑھ جائے گی. انہوں نے غوث پاک پیارے آقا کے لیے 12 میرے ذہن میں آ گئے نا, ہاں 12 تھی ماشاءاللہ. مدینہ غوث پاک کے لیے 11 خواجہ صاحب کی 6, سب کے آپ نے عرس یا ان کی نسبت والی ڈیٹس تھی نا. امیر اہل سنت کی باری میں آپ نے 11 کہا, تو امیر اہل سنت تو ماشاءاللہ 26ویں ان کی یوم ولادت ہے. تو اگر 26 یونٹ باپا کے لیے کر لیں تو 15 یونٹ بڑھ جائیں گے. اور عبد القادر بھائی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, مجھے امید ہے تھوڑی دیر میں آپ کال کریں گے. اعلیٰ حضرت کا نہیں, ہاں اعلیٰ حضرت کے 25. چلے بھائی اب تو اور بڑھا دیا وہ آسان بھائی نے, اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ہونا چاہیے. بس جب کہتے ہیں نا وہ لوٹنا ہے تو سارا ہی لوٹ لو نا. اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کو, اللہ اور برکت دے. تو امید ہے کہ آپ یہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اور اگلی کال دیجیے گا. جی اللہ کی صاحب سے لاہور سے ہمیں مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ٹیلی فون تھا, تو یہاں پہ ابھی سن کر جو ہے نا ماشاءاللہ 6 یونٹ جمع ہو گئے ہیں. مزید 6 کی نیتیں ہو گئی ہیں, وہ کل کیونکہ چھٹی ہے مدرسے میں, اوپر سے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا, 100 کروڑ مرحبا. چلے ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام راشد صادق اتاری ہے, میں کویت سے بات کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ عز و جل 2 یونٹ کی جو ہے نیت کرتا ہوں, انشاءاللہ آج کل ہی کویت میں پیسے جمع کروا دوں گا انشاءاللہ. کیا بات ہے مدینے کی, ماشاءاللہ, مرحبا, 100 کروڑ مرحبا. ایک اور.
सगे अत्तार मरकज़ औलिया से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि जिसने मुझ गुनाहगार के बेटे को ये तौफीक बख्शी कि उसने जुमेरात को हफ्ता इज्तिमा में शिरकत फरमाई। रुकन शुरा के याफूर भाई के बयान से वो मोटिवेट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसतुल मदीना का तालिब इल्म भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि बाबा मैंने भी एक यूनिट कम अज़ कम ज़रूर जमा करवाना है। माली हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुन्ने की मोहब्बत, उसकी मोटिवेशन, रुकन शुरा के बयान की तासीर, मेरे मुर्शिद का खसूसी नज़र करम, खसूसी दावत इस्लामी का फैज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नियत की। फिर मैंने अपने बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट दिया और वो मदरसतुल मदीना अपने जमा करवा के आया है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे पीरो मुर्शिद को सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी मीठी मीठी दावत इस्लामी को सलामत रखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे दावत इस्लामी के हर इस्लामी भाई को सलामत रखे। आमीन, आमीन। दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह मेरे मुर्शिद का साया तादेर आफियत के साथ हम गुनाहगारों पे सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला सबको ये तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई साथ हैं हमारे दारुल इफ्ता के सिलसिलों में, अमीर अहले सुन्नत के साथ मदनी मुज़ाकरों में हम इन्हें देखते हैं। माशाल्लाह फ़ुज़ैल भाई भी आए हैं। फ़ुज़ैल भाई, बाज़ औक़ात होता है ना, किसी का आना अच्छा लगता है, किसी के आने से तशवीश होती है। आपको आज मैदान में होना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि माशाल्लाह दोपहर से देख रहे हैं आप और आपकी कोशिशें मरहबा। थोड़ी देर बाद मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप अपने इलाके में जाएँ, क्योंकि आपका जो है ना जी। अच्छा, मैंने माजरत की कि देखें कुछ किसी और को कर लें, मुझे इजाज़त दे दें। नहीं फ़ुज़ैल माशाल्लाह हमारा नहीं, थोड़ी देर बाद मैं तो कहता हूँ ना, मुझे क्यों याद आया, ऐसा कभी कभी होता है। मैं पिछली बार जब ज़हनी आजमाइश हो रहा था ना, मैं यूके गया, वो एक हमारा लंदन में इज्तिमा था, मुझे उसके लिए जाना पड़ा। तो यकीन करें आधे से ज़्यादा लोगों ने हाथ मिलाकर ये पूछा वापस कब जाएंगे। मैंने कहा यार कमाल है आपके मुल्क में, आप कहते हैं आप वापस जाएं, ज़हनी आजमाइश शुरू करें। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि आप वापस मदनी कॉलोनी कब जाएंगे कि हम आप वहाँ जाएंगे तो हमें पता है माशाल्लाह। नहीं, आप कुछ देर आपके मदनी फूल लेंगे। हमारा प्यार है फ़ुज़ैल से, वरना कोई ये ना कहे कि अभी आए हैं और वापसी की बात कर रहे हैं। दावत इस्लामी के लिए जिसका जहाँ होना ज़रूरी है ना, वहाँ हो जाए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अल्लाह करे कि हमारी ये मोहब्बतें और सलामत रहें और इस तरह दीन का काम हो। हसन भाई, आपका माशाल्लाह ताल्लुक़ मदरसतुल मदीना से रहा क्या? जी। अच्छा माशाल्लाह, मदरसतुल मदीना में आपने तालीम हासिल की? माशाल्लाह। इब्तिदा कायदा भी उस वक्त का जो कायदा था, रहमानी कायदा, जी जी, वो भी मदरसतुल मदीना में ही पढ़ा। अच्छा माशाल्लाह। नाजरा भी वहीं पर, और नाजरा यानी पहले पढ़ा था, लेकिन जो कायदे के साथ, तजवीद के साथ, फिर वहीं पर, और फिर इसके बाद हिफ्ज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद। कौन से साल में आपने मदरसतुल मदीना में दाखिला लिया था? 94 में। 94 में। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 14 साल। 14 साल की उम्र में माशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद जामियतुल मदीना भी? हाँ, यानी जामियतुल मदीना में फ़ौरन तो नहीं आ गया था, क्योंकि वो मैं फिर पढ़ाता था कुछ टाइम मदरसतुल मदीना में। अच्छा, आपने पढ़ाया भी? जी, पढ़ाया भी माशाल्लाह। तो फिर इसके बाद यहाँ बाबुल मदीना, जामियतुल मदीना में हाजिर हो गया माशाल्लाह। फिर यहाँ पर दरस निज़ामी भी यहीं से मुकम्मल? जी, यहाँ से। अल्लाह गनी। 14 साल की उम्र में हसन भाई ने मदरसतुल मदीना ज्वाइन किया, हाफिज़ कुरान बने, फिर कुछ अरसे बाद जामियतुल मदीना ज्वाइन किया, आलिम दीन बने माशाल्लाह। उसके बाद जामियतुल मदीना में तदरीस आपने की, दौरे हदीस, आज माशाल्लाह बाबुल मदीना के जो दौरे हदीस है हमारा, उसमें ये तदरीस फरमाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। फिर साथ साथ दारुल इफ्ता में कितनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कितने सिलसिलों में, बिलखुसूस मदनी मुज़ाकरों में प्रोडक्ट की बात शुरू में हुई थी कि मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना से क्या बनता है, क्या निकलता है, क्या मिलता है। ऐसे अगर मुफ्तियान किराम, ऐसे हुफ़ाज़ किराम अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत को अगर मिल रहे हैं, तो इन शोबा जात की क्यों ना हमें खिदमत करनी चाहिए। मैं और आप तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो हाफिज़ कुरान नहीं बन सके, उलमा नहीं बन सके, मुफ्ती नहीं बन सके। मुफ्ती अलीज़र साहब हदीस सुनाकर चले गए, लेकिन सच्ची बात ये वो दिल के तार छेड़ गए। हसन भाई से कहेंगे वो दोबारा अगर वो भी उसी हदीस को सुना दे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह करो इस हाल में, वो अगर हदीस सुना दे, क्या बात है। उसका खुलासा ये है कि उर्दू सुबह करो इस हाल में कि तुम आलिम हो या मुतअल्लिम हो, या आलिम की बात सुनने वाले हो, या उससे मोहब्बत करने वाले हो, पांचवें ना बनना वरना हलाक हो जाओ। तो ये हदीस मुबारक है, यानी इससे इल्म की अहमियत हमारे सामने वाज़े होती है। गौर करें ना कि हम इल्म वाले आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म भी अगर नहीं है, तो उलमा से मोहब्बत का ये भी तो एक अंदाज़ है ना कि उनकी खिदमत के लिए दावत इस्लामी की खिदमत इसलिए की जाए कि मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना आगे बढ़ते हैं। जी, बल्कि एक रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की इस तरह है जिसका खुलासा ये है कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में आके अपने भाई की शिकायत की कि ये काम काज करता नहीं, तो मुझे जो है वो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। तो इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये कि हो सकता है कि इसी की वजह से तुझे जो है वो रोज़ी दी जा रही हो, रिज़्क़ तुझे इसकी वजह से दिया जा रहा हो।
تو ظاہر ہے کہ جو جس کام میں معاونت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند بھی فرماتا ہے. اور قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. تو یقیناً یہ بھی ایک تعاون کی ہی صورت ہے. تو جو اس میں تعاون کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کے اندر فائدہ حاصل ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ. یقیناً فضائل بھی سن رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. کچھ ویڈیو کالز اگر ہوں، ہمارے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بہت ساری ویڈیو کالز بھی ہیں، آڈیو کالز بھی ہیں، تو کچھ اگر ویڈیو کالز اور آڈیو کالز ہمیں دے دیں. My name is Nina Dahlia. I live from Birmingham, UK. 2 units for my parents. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مدنی منی فار یور 2 units. Let's go towards another video call. قدیر بھائی نے ماشاءاللہ یہ 3 یونٹ جمع کرانے کے لیے آئے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا جی. اگلی کالز. اس وقت ہمارا ایک بستہ اسٹیکفورڈ فیضان مدینہ میں، جہاں پہ ہمارا مدرسۃ المدینہ بھی چلتا ہے یو کے کے اندر برمنگھم میں. اور کیونکہ 4 مدارسۃ المدینہ ہیں تو چاروں جگہوں پہ الگ الگ جو ہے ہمارے بستے لگے ہوئے ہیں. اس وقت بھی فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ یہاں اسٹیکفورڈ میں تو شاہین بھائی یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پہ الحمدللہ ڈونیشن بھی جمع ہو رہی ہے. آپ بھی جا کہیں ہیں، آپ ڈونیٹ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صرف 80 پاؤنڈ کا ایک یونٹ ہے. برمنگھم میں اگر آپ کسی بھی ذمہ دار سے رابطہ کر لیں یا ہماری کسی بھی جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ کے پاس رہتے ہیں تو وہ وہاں پر اوپن ہے، ذمہ دار موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. برمنگھم میں اسٹیچفورڈ فیضان مدینہ اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ ہیں، فیضان مدینہ ہے، وہاں جائیے اور جا کر اپنے مدنی عطیات جمع کرائیے. اونلی 80 پاؤنڈز فار UK. آگے چلتے ہیں جی. سید محمد راوی جاپان میتو سٹی سے بات کر رہا ہوں اور میں نے 1 یونٹ دینے کی نیت کی ہے اور ماشاءاللہ سے حاجی عبدالحبیب اتاری جاپان تشریف لائے اور جاپان میں مدنی کاموں کی خوب دھوم مچی اور ہمیں وہ کچھ سیکھنے کو ملا جو ہمیں ساری زندگی ہم سیکھ نہیں پائے، وہ جو ان 6 دنوں میں سیکھا. میں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جاپان میں مدنی کاموں کے لیے مزید دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ اور جاپان سے اب بہت امیدیں ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہم نے اہداف طے کیے ہیں وہ ہم اس کو پورا کریں گے. اگلی کال دیجیے گا. ذوالفقار اتاری from Bareilly Division, Birmingham. I have just made a donation of 1 unit for the telethon. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ قبول فرمائے. کچھ تاجران کی ویڈیو کالز ہیں، آئیے ویڈیو نیت ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میرا نام محمد اقبال ہے. میں گروتھ سیکیورٹیز کا ڈائریکٹر ہوں اور انہوں نے جو ہمیں بتایا ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کے لیے اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے اور ہمیں بھی اس میں شرکت کا بنائے. میری طرف سے 12 یونٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس پہ جو نام محمد شاہد گروتھ سیکورٹی پرائیویٹ لمیٹڈ نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی بہت سارو کم کری دی ہے نے اساں ان میں بھی کوشش ہے اساں جی کہ اساں وधारे سے وधारे اگے اچوں نے آؤں جو ہے 12 یونٹ جو اعلان کری جو ہے نے انشاءاللہ جلد سے جلد کوشش کرنا کہ اب وधारे یونٹ جو اعلان کروں نے میں جترو تھی سے کہ اساں اترو کم کروں نے بہت سارو کم تھی رہی ہے ماشاءاللہ نے اساں آؤں بدے سے ریکویسٹ کرا تو کہ بدے ہی دینی جو کم ہے میں اگے سے اگے اچن نے بالکل اگے اچنو پہنے کے. تھینک یو بھائی جان. ماشاءاللہ. جی مزید. میرا نام نعمان ہے اور میں دعوت اسلامی کو 12 یونٹ دیتا ہوں اور میری لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ اچھے کاموں میں آپ بھی شامل ہو جائیں. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو. میں نیکسٹ اگلی دیجیے گا. انشاءاللہ آدھا یونٹ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں میرے والدین کی سال صاحب کے لیے. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. اگلی. میرا نام محمد امین ہے اور ونٹیج ٹریول سے میرا کلفٹن سے تعلق ہے اور جو نیک کام آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ آپ کو ان مقصد میں کامیاب کرے اور ہم لوگ جیسے لوگوں کو جو کاروباری حضرات ہیں اس میں کم سے کم اپنا ایک حصہ ضرور ڈالنے کی توفیق کرے تاکہ یہ کام بڑھے اور لوگوں کے اندر دین کی طرف رغبت آئے. جتنی برائیاں پھیل چکی ہیں وہ ختم ہو، ہر آدمی جو ہے الحمدللہ دین سے جڑ جائے. ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سب سے راضی ہو جائے.
تو میں بھی انشاءاللہ اس کے اندر ہمت اور کوشش کرتا ہوں کہ ایک یونٹ جو ہے کم سے کم بھی ایک یونٹ کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں اس کے اندر. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. اگلی کال دیجیے. میں دعوت اسلامی کو 12 یونٹ ڈونیٹ کر رہا ہوں. آپ سے درخواست ہے آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیں. میرا تعلق جے جے ایسوسیٹ سے ہے اور میری طرف سے دعوت اسلامی کے 12 یونٹ میری طرف سے ہو رہے ہیں اور آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں تو اللہ پاک انشاءاللہ جزاک عطا کرے گا. میرا نام جاوید جیلانی ہے اور میرا تعلق جے جے ایسوسیٹ سے ہے اور میں بھی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 12 یونٹ عطیہ پیش کر رہا ہوں دعوت اسلامی کی خدمت میں اور آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. شکریہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کی اس ایفرٹ کو. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ یونٹ جمع ہو لیکن کم سے کم انشاءاللہ 12 یونٹ 12ویں کی نسبت سے جمع کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نام محمد شعیب ہے. میرا تعلق جے جے ایسوسیٹ سے ہے. میں دعوت اسلامی کا جو یہ یونٹ فنڈ اسٹارٹ ہوا ہے اس میں 1 یونٹ دینے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن اگر جاوید بھائی مجھے سن رہے ہیں جے جے ایسوسیٹس والے یا یوسف سلیم بھائی سن رہے ہیں تو میرا یہ پیغام ان تک پہنچائیں کہ آپ کے 12 یونٹ کم ہیں, آپ کو کم از کم 26 یونٹ کرنے چاہیے. امید ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچے گا تو یہ 26 ہو جائیں گے. فضیل بھائی ماشاءاللہ کیا کیفیات ہیں, اسلامی بھائی انوالو ہیں اس وقت مدنی کالونی میں؟ الحمدللہ کل رات مدنی مذاکرے سے یہ دھوم پڑی ہوئی ہے. پہلے تو اس کی خوب تیاری کا سلسلہ ہوا اور ہاتھوں ہاتھ جو رقم جمع ہو رہی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے مدنی مرکز پہنچائیں اور دیگر ذمہ داران جو سن رہے ہیں انہیں بھی گزارش یہی ہے کہ ہمارے نگران باب المدینہ کا میسج آیا تھا کہ فی الفور جو ہے نا اسے یہ پہنچایا جائے تاکہ جلد از جلد جو ہے نا یہ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے. اچھا اس کے علاوہ الحمدللہ یہ عطیات جمع کرنے میں بعض اوقات اسلامی بھائی کچھ آ کے بیٹھے رہتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے عرض یہ کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. میرا اس حوالے سے کچھ یوں تجربہ رہا کہ 1-2 باتیں ان کی جی ضرور. میں یہ چاہ بھی رہا تھا کہ مدنی عطیات کرنے کے کوئی طریقے بتا دیں کہ ذمہ داران بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار کوئی بات یعنی مانتا نہیں ہے یا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ایک شخص تھے وہ ہماری ہم 5-6 سال ان کے پاس گئے نہیں ترکیب کرتے تھے. اچھا ان 5-6 سالوں میں فائدہ یہ ہوا کہ ان کے گھر سے ماحول میں آ گئے, ان کے چچا کے بیٹے ماحول میں آ گئے اور آپ کو پتہ ہے دعوت اسلام میں جو 1 سال مدنی ماحول میں آئے وہ آئندہ سال ضرور کچھ نہ کچھ یہ دے گا ضرور. تو وہ انہیں ٹونٹ کرتے رہتے کہ تم نہیں دیتے مگر ہم دے رہے ہیں. تو ایک بار ہم سب ایک جگہ دعوت میں جمع تھے تو میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا, میں نے کہا آپ ان کو اس طرح نہ کہیں, اگر میں کہوں کہ اس بیٹھک میں اگر کسی کے جیب میں سے روپے نکال کے وہ کر سکتا ہوں تو یہ حضرت وہ ہیں. ٹھیک ہے, اتنا پیار ہے. ہاں اتنا, یعنی یہ بات ختم ہو گئی. 6 مہینے اس کو گزر گئے, شابان آیا تو ہم حسب معمول وہ 5-6 سال سے نہیں دے رہے تھے, دوبارہ ہم ان کے پاس گئے. انہوں نے مجھے کہا وہ جو 6 مہینے پہلے والی بات ہے نا یہ ذہن میں فٹ ہے, وہ لوگ کتنے کا چیک چاہیے؟ سبحان اللہ, 1 ملین کا چیک دے دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس طریقے سے یعنی آپ نے جیب سے نکال ہی لیے پھر, کیا بات ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک مرتبہ ہم جاتے تھے ایک اسلامی بھائی کے پاس تو ان کے پاس ہم بہت سالوں تک گئے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کا خاص شعبے میں دینے کا ذہن ہوتا ہے. صحیح بات. کسی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں کھلانے پلانے میں خرچ کروں, کسی کا ذہن میڈیکل کے حوالے سے ہوتا ہے. تو جیسا جس کا ذہن ہو ویسے ہی اس کی یعنی وہ سمجھے کہ اس کی ذہن کے مطابق ترکیب کرنی چاہیے. تو وہ ہمیں ایک سالانہ اجتماع جب ہمارا ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ وہ کرتے تھے اور بقایا اس طرح وہ ان کی ترکیب نہیں تھی. جب مدرسوں کی خدمت دعوت اسلامی کے پاس یہ آئی اور سلسلہ ہوا, ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ اب تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. آپ یقین کریں انہوں نے ہر مہینے 1,01,000 روپے دینا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ وہ اب تک اللہ کا کرم ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اچھا بعض اوقات ہم ایک نفسیات کے مطابق کوئی اماؤنٹ کہتے ہیں یا تقاضا کرتے ہیں تو سامنے والا جو ہے نا وہ ایک ریئیکٹ ایسے کرتا ہے کہ نہیں. یعنی ہم ایک شخصیت کے پاس گئے, انہیں ہم نے جو ہے نا وہ 1 سال یہ ہدف دیا کہ آپ ہمیں اس سال 3 لاکھ روپے 25,000 روپے مہینے کے حساب سے دیں. تو یقین کریں وہ اپنے بستر پر کھڑے ہو گئے تھے. ہم نے کہا بیٹھیے, کھڑے کیوں ہو گئے, ہم لینے تھوڑی آئے. مگر الحمدللہ اس وقت عبدالحبیب بھائی وہ 3 تھے اور آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ 30 تک اللہ کا کرم ہے پہنچ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو آپ کی کوششوں کا اجر عطا فرمائے. اور واقعی کوشش کرنے سے کام ہوتا ہے اور اگر ہم سوچتے ہی رہیں گے تو شرماتے رہیں گے تو مدنی کام نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا جی اظہر بھائی لائیو بھی ہیں, ہمارے ساتھ رکن شورا علی بھائی بھی منچ پر آ چکے ہیں. ان سے کچھ بنگلہ دیش کے حالات بھی لیں گے اور حافظ حسان صاحب ماشاءاللہ دو حافظ حسان, دونوں ہی حافظ ہیں, دونوں حافظ حسان. اب کچھ فرق بچپن سے ساتھ ہیں. اچھا دوسرا میں حافظ صاحب کی ایک بات میں مفتی صاحب کی بات عرض کروں گا. 3 درجہ تھا مفتی صاحب یہاں پڑھتے تھے, میں جامعہ میں حاضر ہوتا رہتا تھا اکثر کبھی.
تو ایک مرتبہ ان کے استاد صاحب نے کہا کہ یہ تو غضب کے آدمی ہیں. اچھا. تو میں نے کہا کہ کیسے کیا ہوا؟ تو ایسا غضبناک تو نہیں ہے، تو نرم ناک ہے. نہیں وہ غضب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں دوسرا غضب ہے. کہا کہ یہ بڑے غضبناک، یعنی ایک علمی شخص کے لیے بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا کیا ہوا حضرت خیریت؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کتاب کا اردو میں اس کے بارے میں بیان کر رہا تھا، اور اردو میں اس کی شرح یا جو بھی وہ بیان کر رہا تھا، یہ میرے ان الفاظ کو فی البدیہہ عربی کے اندر لکھ رہے تھے. اللہ اللہ ماشاء اللہ. کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ زیادہ سننے پہ وہ نہیں اور لکھ رہے ہیں. تو جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ کوئی بھی غلطی اس کے اندر موجود نہیں. اللہ کیا غلطی نکالا؟ اللہ اللہ. تو یہ تو میری سنی ہوئی بات. یہ جب یہ تیسرے کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. امیر اہل سنت کو بھی بہت ان سے پیار ہے، یقیناً ہمیں بھی بہت پیار ہے. اللہ ان کو اور مقام ان کا بلند فرمائے. بڑی پیاری شخصیت ہے ہمارے حافظ احسان. اب لیکن اب مفتی احسان اور حافظ احسان یوں کرنا پڑے گا، دو ایک ہی نام کیا چاہیے. یہ مجھے آج پتہ چلا کہ پہلے سے ساتھ بھی ہے. جی پہلے رشتہ دار ہیں. اچھا رشتہ دار بھی ہیں. کیشود والے ہیں دونوں. اچھا کیشود والے بھی ہیں. اور حیدرآباد سے آپ کا بھی تعلق ہے؟ دونوں زمزم نگر کے. ہاں چلو بھائی، زمزم نگر والی بات بھی کرنی تھی نا علی بھائی نے. چلے بھائی، زمزم نگر نام بھی، حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہیں برادری بھی ہے کہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی ترغیب تھی، کوشش تھی مجھے باب المدینہ لانے میں. ارے واہ ماشاءاللہ. چلے احسان بھائی کے ویسے بڑے خفیہ کارنامے ہیں. مفتی قاسم صاحب بھی کچھ بتاتے رہتے ہیں ان کے بارے میں ماشاءاللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جو ان کو قرب ملا ہوا ہے الحمدللہ، اس میں میرا بھی حصہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اور برکتیں عطا فرمائے ان کو، اور عروج عطا فرمائے. اظہر بھائی اسلام آباد سے میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ہیں، تو کچھ مدنی پھول اظہر بھائی سے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ منچ ہمارا سجا ہوا ہے، اور کچھ دیر بعد اپنے دلوں کو سنبھال لیجئے. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امیر اہل سنت بھی جلوہ گر ہونے والے ہیں. جی جی آپ بالکل جائیں، ساڑھا کم کریں. ہاں بالکل. سونا نہیں ہے آج، نہ سونے دینا ہے. ہاں میں نے تو پہلی اجازت دے دی تھی. سونا بھی نہیں ہے اور سونے دینا بھی نہیں ہے. پہلا نمبر چاہیے بس. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. نگران شورا آ گئے بھائی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. کیا بات ہے مدینے کی ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. چلے بھائی اور کرسیاں بھی لے آئیں بھائی ماشاءاللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم فطر بھائی. مرحبا 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 ماشاءاللہ. ہمارے مرچ پر اور بہاریں آ گئی ہیں ماشاءاللہ. مرحبا. چلیں اظہر بھائی کو دیں بھائی ذرا لائیو طرح ان سے بھی کچھ بات کر لیں. نگران شورا بھی تشریف لے آئیں. کیسے ہیں آج اطہر بھائی بھی تشریف لے آئیں. کیا بات ہے مدینے کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر بھائی کیسے ہیں؟ چلو بھائی. اظہر بھائی کی آواز نہیں آ رہی. اظہر بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جاوید جیلانی بھائی جن کو ابھی میں نے کہا تھا، جن کی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی کہ 12 کے 26 کر دیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں. میسج آ گیا ہے، انہوں نے 26 یونٹ کر دی ہیں ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو ماشاءاللہ. جی اظہر بھائی کی جب آواز کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہم اظہر بھائی کی طرف چلیں گے. علی بھائی کچھ ہمیں بنگلہ دیش کی خبریں دیں، کوئی ہل جل ہے کہ نہیں ہے بنگالی اسلامی بھائی؟ وہاں تو ہمیں احتیاط کی حاجت، مدنی احتیاط کی حاجت بھی بہت ہے. میں بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو ایک بار پھر گزارش کروں گا، آپ کے اسلامی بھائی بھی وہاں موجود ہیں، آپ کے ڈھاکہ فیضان مدینہ میں بھی موجود ہیں. نمبر یہاں بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر بنگلہ دیش کے بھی چلیں گے. آن لائن ڈونیشنز بھی دیجیے، اور اپنے بنگلہ دیش میں ضرور دعوت اسلامی کا 8000 ٹکا بنتے ہیں آپ کا ایک یونٹ. جی علی بھائی. الحمدللہ بنگلہ دیش میں بھی ترقی بنی ہے اس کی ماشاءاللہ. چٹاگانگ میں، ڈھاکہ سے، سید پور سے، تو اسلامی بھائی لگے ہوئے تھے اس کے لیے الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے. حافظ احسان صاحب بھی تشریف لائیں. حضور آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے. کی بات ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جس طرح اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں، بعض ایسے ہوں گے کہ جو ایک بھی یونٹ نہیں جمع کرا پائے ہوں گے. جی ان کے لیے میں یہ روایت ذہن میں ہے میرے، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے والا بھلائی کرنے والوں کی طرح. تو اگر وہ نہ کر سکے تو جو دن رات اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کا حصہ ہے ماشاءاللہ. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ نہ کچھ بھی اگر جمع کراتے رہیں تو بھی حرج نہیں ہے. میڈیسن مارکیٹ سے ایک میسج آیا ہے کہ پچھلے دنوں رکن شورا حاجی امین وہاں تشریف لے گئے تھے، اور 126 یونٹ کا اعلان ہوا وہاں پر، اور الحمدللہ وہ وہاں سے جمع کروائیں گے. مزید میڈیسن مارکیٹ سے مجھے امید ہے کہ اور بھی بدری احتیاط ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے، اور بھی ملیں گے انشاءاللہ. نگران شورا ہمارے درمیان ہیں، حافظ احسان بھی ہیں. حضور کچھ مزید فضائل راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ احسان بھائی ارشاد فرمائیں، کچھ قرآن و حدیث کی خدمت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. نگران شورا کے پاس چلی گئی تو پھر واپسی آتی نہیں نا. شروع کرو. پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن تو وہ جگہ پہ ڈبہ کھلنے کے بعد پتہ چلے گا. ابھی تو نیتیں آ رہی ہیں. اور مجھے لیکن وہ رش بتاتا ہے نا. ہاں نہیں وہ تو یہ نا کہ کس کو کیا پڑا. جی
ٹھیک ہے ڈبہ کھلنے کے بعد، لیکن فی الحال یہ تو بتائیں کہ گہما گہمی ضرور ہے. اب تک کی مدنی احتیاط مہم میں ہم کہہ سکتے ہیں ون آف دا بیسٹ ہم جا رہے ہیں، اور اس میں کچھ وجوہات بھی ہیں ماشاءاللہ. جو مدنی مشورہ ہوا تھا کہ دوپہر سے مدنی احتیاط مہم شروع کی جائے، سنڈے والے دن کی گئی، تو اس کے نتائج تو آ رہے ہیں. لیکن ایک بات مجھے ایک میسج بھی آیا تھا، اور ماشاءاللہ آپ اس پر اگر ہمارے ذمہ داران کی تربیت بھی فرمائیں، اور جو نیت کرنے والے ہیں ان کی بھی تربیت فرمائیں کہ نیتیں بہت ساری آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ذمہ داران کا فالو اپ کیسا ہونا چاہیے، اور نیت کرنے والوں کو بھی خود سے آ کر وہ رقم دے دینی چاہیے، ورنہ پھر شیطان بھلا دیتا ہے یا کسی اور کام میں لگا دیتا ہے. دیکھیں یہ معاملہ جو نا صرف پیسے جمع کروانے کا نہیں ہے. جی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر نیت کرنے والے سارے کے سارے اجتماع میں آ جائیں نا تو میرے یہ روڑے بھر جائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے کہ جب نیت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نیت کرنے والا اس وقت سچ نہیں بولتا. جی جی جی. تو وہ نیت کرنے والا سچ بول رہے ہوتے ہیں. نہیں میں نہیں، جزاک اللہ. تو نیت کرنے والے سچ بول رہے ہوتے ہیں جی، لیکن بس وہ قلب منقلب ہو جاتا ہے. اچھا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ان کی نیت بدل جاتی ہے. بعض اوقات سستی کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھائی یہ ہے کہ جس نے نیت کی، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید جتنوں نے بھی نیتیں جن کے ساتھ کی ہیں ان میں مور دین 90% وہ ہوں گے جنہیں ان کے مطالعے کا ذمہ دار جانتے ہوں گے. اب ان کی رقم نہ آنے پر یہ پہلے تو یہ آپ بتائیے نا کہ ابھی اس کو پتہ کیسے چلے. جی یہ ذرا اب آپ بتائیے کہ جس نے نیت کی ہے اس نیت کرنے والے نے پیسے نہیں دیے تو ہمارے ذمہ دار کو کیسے پتہ چلے. اب میرے جیسے آدمی نے چار سے نیت کرائی ہے فور ایگزامپل، تو میں تو چلو ڈھونڈ لوں گا وہ چار. اب جس کو 400 نیتیں آ گئی، دیکھیں اصولاً تو جس نے نیت جس کو کروائی ہے اس کا کام ہے فالو اپ کرنا کہ پیسے جمع ہوئے کہ نہیں. مدنی مرکز تک جو نیتیں پہنچ گئی، ہمارا ماشاءاللہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں منی کال سینٹر ہے. نیچے ہمارے اسلام میں بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں جو کال سن رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں. یو کے میں اس وقت لیسٹر کے اندر ہمیں بتایا، روش ڈیل میں بتایا گیا کہ وہاں کال سینٹر موجود ہے. بمبئی میں فیضان مدینہ میں کال سینٹر موجود ہے جو کالز ریسیو کر رہا ہے دنیا بھر کے، اور ان کی نیتیں لکھی جا رہی ہیں. اس کو یوں سمجھے کہ ڈیٹا بنایا جا رہا ہے، اور اس کو بعد میں فون بھی جائیں گے، ان کو کالز بھی کریں گے. لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی. یعنی ابھی مثال کے طور پہ اظہر بھائی کچھ کارکردگی دینا چاہ رہے ہیں تو اظہر بھائی کو ان کی کابینہ کے اسلامی بھائیوں نے نام دیے ہوں گے. تو اب یہ ہمارے ذمہ داران کا کام ہے کہ نام جس نے آپ کو دیا اب اس کو دوبارہ کال بیک کریں اور یہ رقم وصول کریں. پریکٹس روٹین یہ ہے. رات گئی بات گئی، نہیں ایسا نہ کریں آپ. ایسا میں نہیں کہتا ایسا کریں ہم لوگ، لیکن ہماری رات تو اصل میں دیکھیں ہم نے دیکھیں جو اس وقت تک کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں جن کی دکانیں بند ہوتی چلی جائیں گی نا وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کام بند ہونے کے بعد شروع ہوگا. بالکل ایسا ہی. ٹیلی تھون ختم ہونے کے بعد اصل کام شروع ہوگا. ٹیلی تھون ختم ہونے کے بعد، اب ٹیلی تھون ختم ہونے کے بعد کام شروع رکھنے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ کون جاگے. ایسے کوئی 7 یا 8 یا 12 اسلام بھائی ہیں. اب میں اس میں یہ عرض کروں گا، ہمارے ابو محمد مزمل اتاری جو ہمارے مجلس مالیات کے اہم ترین ذمہ دار ہیں، یہ اور دیگر مالیات کے ذمہ دار اور کابینہ سطح پر جو مالیات کے ذمہ دار ہیں، ان سب کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ایک مشورہ مدنی مشورہ ہم نے کرنا ہوگا. پہلے نیتیں کروا لیتے ہیں. نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ شاید سن رہے ہوں. جی ماشاءاللہ بالکل ایکٹیو، ہر ذمہ دار شاید سن رہے ہوں. اس میں مالیات کے کابینہ سطح کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، یہ اس سے پہلے کہ دکان بند ہو شٹر اپنا اس سے پہلے ساری نیتوں کا ڈیٹا اپنے پاس جمع کرنے کی یہ ابھی سے کوشش کریں. دیکھیں پیسہ بھی نہیں ہے کہ ذمہ داران کی نیت ان کو فارورڈ ہو جائے گی. جی ماشاءاللہ. اب ان کے پاس جتنی میکسیمم نیتیں آ گئی، اب 2-4 دنوں تک پھر نیتوں کو فالو اپ رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہفتہ کنٹینیو کام ہونا، اگر ہم نیتوں کے مطابق کلیکشن کو دے دینا تو شاید، کیونکہ عموماً جتنا پیسہ آ گیا ہوگا نا اس سے زیادہ نیت، اس سے بہت زیادہ نیتیں ہوں گی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ نگران شورا کے مدنی پھول مرحبا. ہمارے ذمہ داران اس پر بہت زیادہ کوشش کریں اور کرنی چاہیے. میرے پاس محمد عامر قادری صاحب ہیں، ہمارے ساتھ بغداد شریف میں بھی تھے. مدرسۃ المدینہ گلشن جمال، انہوں نے نیت کی ہے 56 یونٹ پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے. جی اظہر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر بھائی کچھ اچھی سی تگڑی سی خبر سنائیں. الحمدللہ کوششیں تو جاری ہیں، اور جیسے نگران شورا بھی فرما رہے ہیں کہ اس کا کام تو ہمارا کئی دن تک چلے گا،
اور ابھی جتنی اماؤنٹس آئی ہیں اس کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ نیتیں ہیں. ہمارے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ابھی بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر شاہد ہیں نیورو سرجن, انہوں نے الحمدللہ 26 یونٹ اپنی اور اپنی فیملی کے الحمدللہ جمع کروا دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے واہ کینٹ میں اسی طرح اٹک میں مختلف جگہوں پر الحمدللہ جیسے نا گولڈ بھی آ رہا ہے. ابھی بھی ہم ایک جگہ مکتب پر ہی ہیں, ہمارے اس طرح بھی موجود ہیں. تو ابھی بھی اس وقت مطلب ایک ہمارے ذمہ دار ہیں, ان کی والدہ نے سونے کی انگوٹھی اور یونٹ اپنا, پھر اس طرح ہمارے نگران کابینہ ان کی والدہ نے اپنی کی چین, اپنی رنگ, اپنی اس طرح کر کے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے اس طرح کی ترکیبیں ہیں. اور یہ الحمدللہ ہمارے یہاں اس مکتب پر ابھی تک تقریباً 56 یونٹ جمع ہو چکے ہیں اور کافی نیتیں ہیں ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ جو مدنی پھول نگرانی شورا نے عطا فرمایا نا کہ نیتوں کا فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے, تو ذمہ داران نیتیں بھی کروائیں, اس کو فالو اپ بھی کریں اور انشاءاللہ جلدی جلدی اچھی اچھی اطلاعات بھیجیں. اظہر بھائی آپ اس وقت کون سے بستے پر موجود ہیں؟ میں اس وقت G11 مرکز میں ہوں. چلے بھائی, اسلام آباد اور اس کے اطراف کے اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں تشریف بھی لے جائیں, رکن شورا وہاں ہیں, بستہ بھی موجود ہے اور اپنے مدنی عطیات بھی آپ وہاں جا کر جمع کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ اظہر بھائی, جزاک اللہ خیرہ. اللہ برکت ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے. نگران شورا سے بھی عرض ہے, سب سے عرض ہے کہ ہماری جو نیتیں ہیں ان پر اخلاص, قبولیت اور جو نیتیں ہیں یہ قائم رہیں. مین چیز وہی ہے کہ بعض اوقات نیت کر کے, ایک روایت مجھے ذہن میں آ رہی تھی ابھی جو مدنی پھول چل رہے تھے, بخاری شریف میں غالباً ہے, تو جیسے وہ صدقہ دینے کی کوئی نیت کرتا ہے تو بعض اوقات تو فرمایا گیا کہ اس پر جیسے لوہے کی زرہ آ جاتی, جو بخل کرنے والا ہے اگر وہ نیت کر بھی لے تو وہ اس کی زرہ کی کڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ دے نہیں پاتا. اور جب سخی کو نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زرہ کو کھول دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں پر استقامت دے اور برکت دے. بیرون ملک میں بھی ہماری کوششیں اسلامی بھائی لگے ہوئے ہیں. ابھی جیسے فرانس کی 163 یونٹ کی اماؤنٹ تو آ چکی ہے, ابھی رات میں انہوں نے بتایا کہ ہماری مزید 450. اظہر بھائی یورپ جو ہے وہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے اور ماشاءاللہ آپ کے پاس یورپ کی ذمہ داری ہے اور مدنی عطیات مہم میں ایک اچھا کردار یورپ کا, بالخصوص اسپین, اٹلی, جرمنی اور پھر فرانس, اور ان کو ذرا ایکٹیو مزید کریں. اور بھی جن ملکوں کا میں نام نہیں لے سکا کیونکہ اب یہ ان کا پیک ٹائم شروع ہوا ہے نا, ان کی شام ہو گئی ہے, سنڈے کی ایوننگ ہے, تو میرا خیال ہے آپ تھوڑی دیر بعد. ہمارے افضل بھائی ہیں ناروے میں, افضل بھائی انہوں نے اکیلے نے 49 یونٹ کر لیے ہیں ماشاءاللہ. نہیں وہاں سے ہزاروں یونٹ چاہیے ہمیں. اظہر بھائی اب آپ اسلام آباد تھوڑی دیر بعد سو جائے گا, مگر آپ نے یورپ کو جگائے رکھنا ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے اظہر بھائی, پرابلم میرے سامنے یہ آ رہا ہے کہ جو مین ایریاز ہیں نا وہ 50, 55, 100, 65 پر اتنے خوش ہو رہے ہیں. ہاں یہ مزیدار بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اعلیٰ قسم کی جو سوچ رکھنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے. چھوٹی کامیابیوں پہ خوش ہونا جو ہے نا یہ آدمی کے لیے کوئی بہت بڑی ترقی میں رکاوٹ بھی بعض اوقات بن جاتی ہیں. بڑے ٹارگیٹ اچیو کریں اور یہ ایک یونٹ والے کو بھی آپ اپریشیٹ کریں, لیکن جنہوں نے پورے ملک دیکھنے, پورے ملک سنبھالنے, ان کو کہیں کہ یہ اپنے ممالک سے ہم جو دیکھ کر آئے ہیں. اب آپ جیسے ناروے کی بات کریں تو ناروے سے, ڈینمارک سے, آپ کے یہ سوئٹزرلینڈ سے, آپ کے یہاں چلے تو ہالینڈ میں آ جائیں, کیا بات ہے, ان تمام جگہوں پر آ جائے تو یہاں سے تو مطلب کہ 2, 4, 10 ہزار یونٹ آنا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر اٹلی چلے مانتے ہیں, اٹلی, اسپین ہے, گریس ہے, اس طرح کے دیگر ممالک ہیں, تو ان کے اندر اتنے زیادہ اسٹرانگ اٹلی کو میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حاجی عبدالحبیب کہ یہاں پر جیسے ہم اجتماعات کرتے ہیں نا, تو ان اجتماعات میں مثال کے طور پر 10,000 عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں, تو 10,000 میں سے بھی 2-4 ہزار تو وہ ہوتے ہیں جو بہت اچھے خاصے. حضور 10,000 میں سب کے 90 تو یورو بنے, اگر یہ 10,000 بھی ایک یونٹ دے 10,000 یونٹ ہو گئے نا, ایک یونٹ تو مسئلہ ہی نہیں, 90 یورو ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اتنے بڑے اجتماع دیکھ کر آئے نا, ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ دیکھ کر نہیں آئے, خالی ہالینڈ کا فوٹو تو دیکھا نہیں ہے, اٹلی کا نقشے میں تو پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھ لو اظہر بھائی آپ نے پورا یورپ دکھا دیا, تو اب ہوں تسی جواب دو.
اور यूके तो इंशाल्लाह ताला मतलब ये लगे हैं। जितने बात बहुत लॉजिकली बात की आई साहब ने, बड़ी कमाल की बात की कि जितने मुल्कों में निगरान शुरा तशरीफ ले गए और जितने आशिकार रसूल इनके बयान में आए, इसका मतलब वो दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं जब ही आए, उन सबसे एक एक यूनिट भी दिला दें, यूके भी तो बन जाएंगे। यूके भी यही है। अच्छा फिर ये कि ये सब कुछ मैंने नहीं देखा, ये सब कुछ तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन ने देखा है, वहां से वैसे ही इन्होंने ऊपर रहकर इज्तिमा लाइव करवा दिया, सबको दिखा दिया कि इटली में हमारे पास ये पोजीशन है, यूनान में ये पोजीशन है, ग्रीस में ये है, बर्मिंघम वालों ने बता दिया, बर्मिंघम वाले ने ब्रेडफोर्ड वाले लड़ते हैं कि हमारा इज्तिमा बड़ा, बोलते हमारा इज्तिमा बड़ा, यूनिट में लड़ाई कर लेना। हाँ अब यूनिट में आए तो अब इतने पब्लिक आपने लोगों को दिखा दी और ये बता दिया कि ये दावत इस्लामी है, तो अब ये बताएं कि ये दावत इस्लामी वाले जितने हैं वो कम से कम एक यूनिट तो देंगे नहीं देंगे। यूके के लिए 80 पाउंड है, यूरोप के लिए 90 यूरो हैं। चलें जनाब, यूके और यूरोप वालों और तुम्हारी बारी है, तो जल्दी जल्दी नियतें करें। पाकिस्तान ने, मैं नो डाउट कि आज आपको दोपहर से पाकिस्तान से जो नतीजा मिला है, ये शायद मैं कह सकता हूँ कि पिछले टेलीथॉन में हमें पाकिस्तान से वो रिजल्ट नहीं मिला था एज ए साउंड, जो इस बार मिला है। करेंसी तो वो